अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, इमाम मेहदी का ज़हूर अनकरीब होने वाला है। मुफ्ती अबू लुबाबा मंसूर ने अपनी किताब दज्जालियात में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की तख्तियों के हवाले से लिखा है कि यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और इसके 50 साल बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। जाहिर सी बात है कि 1947 या 1946 में इसराइल की बुनियाद तो डाली गई, लेकिन 1973 में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा ने उसे मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया और इसके झंडे को भी तस्लीम किया। तो हकीकी बुनियाद पर मुल्क और रियासत की हैसियत 1973 में समझी जाएगी। इस लिहाज से 2023 में 50 साल पूरे होते हैं, लिहाजा मुमकिन है कि 2024 में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। नीज़ रिसाई में जिस ग़ज़वे की निशानदही की गई है कि जिसमें हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की एक जमात खुरासान यानी अफ़गानिस्तान और मगरबी पाकिस्तान से निकलकर मशरक़ी इलाका पर बरसरे पेकार होगी, तो हालिया जो खबरें आ रही हैं इसकी पेश खैमा साबित हो सकती हैं। और इसी के साथ साथ दज्जाल के ज़हूर के आसार भी ज़ाहिर हो रहे हैं। प्यारे दोस्तों, काबिल गौर बात तो ये भी है कि कोरोना का ड्रामा 2024 में ख़त्म कर दिया जाएगा और इस पर बाकायदा 24 न्यूज़ वालों ने एक लंबी डिबेट की है और मुल्क भारत में हिंदू राष्ट्र का ऑफिशियल ऐलान भी गालिबन इसी साल ही होगा। और इससे एक साल कबल यानी 2023 में तुर्की पर से पाबंदी भी हटा ली जाएगी, जिसका वादे मतलब यह है कि तुर्की पर जंग को मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिसके नतीजे में कुस्तुनतुनिया कुफार के कब्जे में जा सकता है। और सऊदी बादशाह की वफात की ये रिवायत रही है कि अमूमन वो 90 साल के आसपास ही फौत होते हैं और इस वक्त मौजूदा बादशाह शाह सलमान की उम्र भी 86 साल है। मुमकिन है कि वो 2024 या 25 तक 90 के आसपास फौत होंगे और खिलाफत उस्मानिया के सुकूत के 100 साल भी 2023 तक पूरे हो रहे हैं। नीज़ एक अरबी आलिम ने जिसका नाम शेख सादिकुल मुलसी अल मुरानी है, उन्होंने 2024 के करीब ही ज़हूर मेहदी की बात कही है। हासिल ये निकला कि ज़हूर मेहदी के लिहाज से ये 2 साल यानी 2024 और 2025 काफ़ी अहम हैं। एक बात बड़ी फिक्र में डालने वाली ये भी है कि उम्मत के मुख्तलिफ किस्म के ग्रोह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को तलाश भी कर रहे हैं। चुनांचे इसके मुतालिक एक खबर ये भी मशहूर है कि मुख्तलिफ जिहादी तंजीमों के फिक्रमंद लीडर वो अपनी तंजीमों के लिए इस वक्त बड़े फिक्रमंद है कि हजरत इमाम मेहदी को तलाश किया जाए और उनकी क़ियादत में सारी दुनिया में जिहाद शुरू किया जाए, और वो इसके लिए उनकी तलाश में हैं। और इसके अलावा ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के एक आलिम उन्होंने हरम मक्का में बैठकर कसम खाकर ये बात कही कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर 2025 में होगा, और वो हर साल इसी तलाश में हरम शरीफ के अंदर जाते हैं कि किसी तरह से हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को पहचान सके। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा मुख्तलिफ उलमा अपनी आरा पेश करते रहते हैं, जिनमें से एक आलम ने सूरह कहफ की तफसीर करते हुए बड़ा अजीब नुक्ता पेश किया। वो कहते हैं कि अल्लाह दज्जाल के फितनों का जिक्र सूरह कहफ में करता है और सूरह कहफ 15वें पारे के निसफ से शुरू होती है। इससे मालूम होता है कि दज्जाल का खुरूज 15वीं सदी के निसफ पर होगा। और आगे कहा कि 16वां पारा शुरू होते ही दज्जाल का जिक्र भी खत्म हो जाता है, जिससे मालूम हुआ कि 16वीं सदी से कबल ही ये फितना भी खत्म हो जाएगा। मजीद ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने दज्जाल के जिक्र से पहले बनी इसराइल का जिक्र किया है, जिससे ये मालूम होता है कि ये लोग इससे पहले काफी चर्चे में होंगे, यानी इन्हें उरूज मिलेगा। अब अगर हम हजरत की इन बातों पर गौर करते हैं तो इससे भी यही अंदाजा निकल कर सामने आता है कि चूंकि दज्जाल 15वीं सदी के निसब में आने का इम्कान है और हजरत महदी अलैहिस्सलाम इससे तकरीबन 5 या 6 साल कबल आएंगे। 5-6 साल कबल से मतलब 1445 या 46 हिजरी में, जो अंग्रेजी साल के हिसाब से 2024 या 2025 बनते हैं। चुनांचे हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद बहुत मुमकिन है कि 2025 के बाद इमाम मेहदी की क़ियादत में तीसरी आलमी इस्लामी जंग हो। बहरहाल आप जिस तरह भी गौर करेंगे यही 2 साल सामने आएंगे। मालूम हुआ कि ये 2 साल उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा की दज्जाली फितनों से और साजिशों से हिफाजत फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, अब हम बात करते हैं कि दज्जाल के ज़हूर के आसार कौन कौन से हैं। नंबर 1, दज्जाल से पहले स्याह झंडे निकलेंगे और नंबर 2 फिर ग़ज़वा हिंद होगा
اور نمبر 3 پھر ہندوستان میں ہندوؤں کا قتل عام ہوگا، اور نمبر 4 پھر ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام کیا جائے گا، جیسے کہ گستاخ اور لعنتی قادیانی وغیرہ، اور نمبر 5 پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی، اور نمبر 6 پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور نمبر 4 پھر سفیانی کا ظہور ہوگا، اور نمبر 8 پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور نمبر 9 پھر سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضاء پر زمین میں دسا دیا جائے گا، اور نمبر 10 پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں شکست کھائے گا، جس کو لوٹنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اور نمبر 11 پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے، اور عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی نیوی میدان میں آئے گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح سے تباہ ہو جائے گی۔ نمبر 12 پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست معرکہ لڑیں گے اور محاصرے کو توڑ دیں گے۔ نمبر 13 پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا، اور رستے میں نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آئے گا۔ نمبر 14 پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ نمبر 15 پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے تو وہ دینے سے انکار کریں گے، پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح سے قتل ہوں گے، اور ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے، یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ نمبر 16 پھر عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ بھی دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈے لینے سے انکار کر دیں گے۔ ناظرین محترم، اس کے متعلق تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت اکثر اہل عرب منافق اور غدار ہو چکے ہوں گے۔ اور نمبر 17 پھر سیاہ جھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی، لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچائے گا۔ نمبر 18 پھر رومی، اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے، وہ ان سے کہیں گے کہ ہمیں واپس کرو۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے، اور ہر جھنڈے کے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 حصہ بھاگ جائے گا، جن کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی قبول نہ کرے گا۔ چنانچہ پہلے دن مسلمانوں کی ایک جماعت کو لڑنے کے لیے بھیجا جائے گا، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ دوسرے تیسرے دن بھی اسی طرح سے ہوگا۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے، اور پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی، یا پھر فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہو۔ پھر اللہ رومیوں پر شکست کو مسلط کر دے گا۔ پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلوؤں سے پرندہ اڑے گا اور وہ مر کر گرے گا، لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا، اور مر کر گرے گا بھی تو ایک لاش پر گرے گا۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینیا پر آندھی طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے، اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی کہ جس کے سامنے بابل و نینوا اور بغداد کے قصے بھی ہیچ ہیں۔ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ چنانچہ وہ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی علیہ السلام سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لے گا۔ اللہ سیاہ جھنڈوں کا جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نعروں ہی سے قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا لشکر یورپ کی طرف نکلے گا، اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کوہرام مچ جائے گا، لیکن یہاں پر پہنچ کر یہ خبر آئے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا، اور ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا، انتہائی سختی کا وقت ہوگا۔ جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔ آتے ہی عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے ہوں گے ان پر 3 جگہوں سے شب خون ماریں گے، اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا۔ پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرف پگھلنے لگے گا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لوط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے۔ یہی وقت ہوگا کہ جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک
فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا پورا ہوگا، یعنی کفر و سرکشی کرنے والی کوئی بھی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کر دیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کوہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائیں، یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا اور ان پر نفع نامی کیڑا لگا دیا جائے گا، جس سے وہ ہلاک ہوں گے، اور پھر 7 سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے۔ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا، جہاد ختم ہو جائے گا اور تلواریں درانتیاں بن جائیں گی۔ چنانچہ اس وقت شیطانیت بالکل تباہ ہو چکی ہوگی، اور شیطان کو جو قیامت تک مہلت دی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ایک حبشی دنیا پر حکومت کرے گا۔ چنانچہ وہ اپنے نفس کی حکمرانی کرے گا۔ ایک حبشی ٹیڑھی پنڈری والا، نیلی آنکھوں والا اور ٹھگنا خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر کے اندر پھینک دے گا، اور غلاف مبارکہ کو جلا دے گا، اور خانہ کعبہ سے خزانے کو نکال کر گھر کی طرف لے جائے گا۔ پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہوگی، اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ ناظرین محترم، فتنہ دجال بہت ہی سخت ہوگا، چنانچہ اس سے حفاظت کے لیے ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ویڈیو کے علم کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو بہرہ ور فرمائے۔